السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات سے ہم نے حدیث جبرائیل کا آغاز کیا ہوا. حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے. آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، دین کے متعلق کچھ باتیں پوچھی اور چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد بتلایا یہ جبرائیل تھے اور تم لوگوں کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. مفسرین نے، محدثین نے کہا وہ جو سوال پوچھ کے گئے تھے اور جو جواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ان میں پورا دین پوشیدہ ہے. وہ سارے دین کی اجتماعی تعلیمات ہیں، ان میں دین کو یکجا کر دیا گیا. اس لیے اسی حدیث کو مجموعہ اسلام بھی کہا گیا، اس کو کئی نام دیے گئے. ہم اس حدیث کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے جبرائیل امین کے پہلے سوال کے اوپر کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو باتیں، یا پہلی ایک بات اس کو کہہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ہم نے وضاحت کر دی. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے بتلائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ. اسلام، اگر تم اس کا سوال کرتے ہو اسلام کیا ہے، تو اس میں اعمال میں دوسری چیز میں نے آپ کو بتلایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کو خالی عقائد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نہیں جوڑا، اس کو عملاً بیان کیا، اعمال میں بیان کیا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ. اسلام میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے بنو. نمازی ہوگے تو مسلمان ہوگے، اگر تم نمازی نہیں تو مسلمان نہیں. حضرات محترم، نماز کے حوالے سے بیشتر مرتبہ خطبات ہو چکے ہیں، بات چیت ہو چکی ہے، دروس ہو چکے ہیں. مختصر سے انشاءاللہ والعزیز آج ساری باتوں کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث بیان کی جاتی ہے، اور عمومی طور پہ عربی سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم لوگ اس کے اصل معنی مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے. ایک حدیث مبارکہ الصلاۃ و عماد الدین، معروف حدیث ہے، سنی ہوئی ہے نا سب نے. الصلاۃ و عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کی بلڈنگ کو گرا دیا. مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں
عربی زبان ہے تو عربی زبان میں جا کے پرکھے دیکھے عماد کہتے کس کو ہے. ایک اور روایت ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عمود کا لفظ کہا نماز کو. عمود یا عماد اس دور میں خیمے لگائے جاتے تھے, آج بھی لگائے جاتے ہیں, مارکی لگتی ہے, ٹینٹ لگتا ہے, خیمہ لگتا ہے. اس خیمے کے درمیان میں ایک بانس ہوتا ہے, دیکھا ہوا ہے سب نے. خیمے کی جب اوپر چھت لگائی جاتی ہے تو ہمیشہ وہ ترچھی ہوتی ہے, یوں نیچے آ رہی ہوتی ہے چاروں طرف سے. درمیان میں ایک بانس ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو درمیان میں سے اوپر اٹھایا ہوتا ہے. اگر وہ بانس بیچ میں سے نکال دیا جائے چھت برقرار رہتی ہے؟ بتائیں سارے. چاروں اطراف کے بانس لگے ہیں, وہ قائم دائم ہے, لیکن وہ درمیانی بانس بیچ میں سے کھینچ دے, چھت قائم دائم رہے گی؟ نہیں. عمود کہتے ہیں اس بانس کو, عماد کہتے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیں, عماد کہتے ہیں اس بانس کو جو خیمے کے بالکل وسط میں نصب ہوتا ہے اور جس کے اوپر چھت کی مکمل سہارا اس ایک بانس پہ ہوتا ہے. وہ کھسکا پوری چھت گرتی ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا تھا, الصلاۃ و عماد الدین. اسلام میں نماز وہ درمیانی ستون ہے جس کے اوپر پورے دین کی بلڈنگ قائم ہوتی ہے, پورے دین کی چھت کھڑی ہوتی ہے. اگر اس کو بیچ میں سے کھسکا دو کہ وَمَنْ أَقَامَ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ, یہ بانس بیچ میں سے نکل گیا, پوری چھت گرے گی, پورا دین گرے گا. وَمَنْ هَدَمَ فَقَدْ هَدَمَ, یہ قائم رہا, چھت قائم رہے گی, دین قائم رہے گا. یہ کھسکا, ساری کی ساری چھت گری. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اشارتاً سارے سنتے جائیں, باتیں تازہ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ دل و دماغ میں, اور اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو معروف حدیث سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے اور اس کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں اور بڑا کچھ کہا جاتا ہے, میں نے پہلے بھی کافی دفعہ وضاحت کی ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مسلمان اور کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہوتا ہے. اب اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیں. جس بندے نے وہ بنیادی ستون کھینچ دیا, اس کا مطلب ہے اس نے اپنے دین کی عمارت کو گرا دیا. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, وہ جو ستون قائم تھا جو اس کو کفر سے روکے ہوئے تھا, اس کے دین کی عمارت کو قائم رکھے ہوئے تھا, جب اس نے وہ ستون ہی بیچ میں سے کھینچ دیا, پھر دین باقی نہیں رہا, پھر ایمان باقی نہیں رہا. اب یہ بندہ کافر ہو سکتا, اب یہ یہودی ہو سکتا, اب یہ نصرانی ہو سکتا, اب یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا, لوگوں نے اس کے اوپر بحث مباحثے کیے, لوگوں نے اس کے اوپر تفصیلات میں جاننے کی کوشش کی کہ نہیں آپ اس کے اوپر پکا کافر کا حکم نہیں لگا سکتے, آپ اس کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ہے ہی سرین کافر. میں نے گزارش کی تھی, ہم دنیاوی طور پہ اس وقت جو بندہ سر عام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے, ہم صرف اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مان. لیکن جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے, توحید پرست ہے, وہ باقی اس کے اعمال بعد از ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے, پھر میں اور آپ آج کے دن اس کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے. ہم فتویٰ نہیں جھڑ سکتے کسی ایک بندے کو نامینیٹ کر کے کہ یہ بندہ کافر ہے, اس نے کفر کیا, اس نے کافر والا. نہیں 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 نہیں, یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے, ہمیں اختیار نہیں ہے. ہاں حدیث کا معاملہ, اللہ کا معاملہ, اللہ کے رسول کا معاملہ, وہ معاملہ وہ جانے, اللہ جانے. ہمیں انہوں نے یہ بتا دیا یہ بندہ کافر ہوگا جو نماز چھوڑ دے گا. کس لیول کا کافر؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا مدارس میں اس موضوع پہ بحث چلتی تھی کہ کس لیول کا کافر ہے یہ. آیا اس کو عقیدتاً کافر سمجھا جائے, عملی کفر سمجھا جائے؟ تو وہاں پہ ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے ایک حدیث بیان کی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے کے پاس نماز ہوگی کل قیامت کے دن اس کے لیے کان لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. ابو داود اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن پل صراط پہ اس کے پاس نور ہوگا, اس کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی, اس کے پاس جہنم سے نجات کا یہ سبب ہوگا یہ نماز. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس نماز نہ ہوئی, نہ اس کے لیے نور ہوگا, نہ اس کے لیے مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی, نہ اس کے لیے نجات کا کوئی سبب ہوگا. وَقَانَ لَهُ مَا فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَارُونَ وَأُبَيْ بِنْ خَلْفَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قارون, فرعون اور حامان کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کان لہ ما فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ,
ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اب محدثین نے کہا، مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ تو وہ کافر ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بحث میں پڑے ہیں یہ عقیدتاً کافر ہے، یہ عملاً کافر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے واضح فرما دیا یہ تو اتنا برا کافر ہے، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ یا شاید اسے پچھلے جمعہ بھی سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہچاننے کی واحد علامت کیا بتلائی تھی؟ بولنے سارے، وضو کے اعضاء کا چمکنا، 5 کلیان، چہرہ دھوتے ہیں چہرہ چمکتا ہوگا، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ چمکتے ہوں گے، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں چمکتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پہچانوں گا اس بات سے، اور کوئی شناخت نہیں۔ وہ لاکھ کوئی چیختا رہے میں مسلمان تھا، میں توحید پرست تھا، میں یہ تھا، میں سنی تھا، وہابی تھا، بریلوی تھا، نہیں، زبان تو چلنی نہیں، دلیلیں بندوں کے تو قبول ہی نہیں ہونی۔ آزاد چمک رہے ہوں گے تو مطلب ہوگا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کو لے آؤ حوض کوثر پہ، جامع کوثر پہ۔ جس کے اعضاء نہیں چمکتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امتی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اعضاء کا چمکنا اسلام کی دلیل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اس بات کی شاہد ہے اسلام کی امارت قائم ہے، دین قائم ہے تو نماز کے ساتھ۔ نماز کو کھینچیں، نماز کو نکالیں، دین باقی نہیں رہتا، پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ نماز کے حوالے سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ بھی ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی اسلام میں نماز کے بغیر دین کی موجودگی کا تصور کوئی نہیں ملتا، یہ کوئی معاملہ نہیں ملتا کہ کوئی بند۔ دوسری اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بات سمجھیں، اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، ہم سب کو شفا والے معاملے عطا فرمائے۔ کافی ساتھیوں نے شفا کا کہا ہوا ہے، میں خود طبیعت 2 دن سے بڑی خراب تھی، لیکن جمعہ کی غیر حاضری ناممکن سی معلوم ہوتی ہے تو میں آ گیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ کسی بھی بندے کی کنڈیشن جب کریٹیکل ہوتی ہے نا، حالت ذرا خراب ہوتی ہے، آج کل کو وائرس انفیکشن پھر پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ رحم کرے کورونا کا جو نام چل رہا ہے، جب سانس بگڑنا شروع ہوتا ہے، کنڈیشن یوں محسوس ہوتی ہے کہ میری حالت بگڑ رہی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، آخری وقت بندے کو قریب آنا، تو ہماری توجہ کن باتوں پہ ہوتی ہے؟ جو سب سے ضروری ہمارے معاملے ہوتے ہیں نا، ہم گھر والوں سے فوراً وہ ڈسکس کرتے، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو، اللہ سب پر رحم والے معاملے فرمائے، اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ حالت ہوتی ہے، بندہ فوراً بھائیوں کو اکٹھا کرتا ہے، بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو بتلاتا ہے یار فلاں معاملہ ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں معاملہ، وصیت لکھ لو، یہ ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے یہ سب سے ضروری معاملہ ہے، میں نہ رہا یہ معاملہ ہونا چاہیے، میں نہ رہا یہ کام ہونا چاہیے، اس کو کور ہونا چاہیے، یہی سوچ ہوتی ہے۔ بولیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، پوری شریعت، پورا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کر چکے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتر چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گواہی لے چکے تھے، میں نے دین پہنچا دیا، جی اللہ کے پیغمبر پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا، 3 مرتبہ سوال، جی اللہ کے پیغمبر پہنچا دیا، جی اللہ کے پیغمبر پہنچا دیا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا۔ یہ مکرے، یہ انکار کرے، ان کی آنے والی نسل مکر جائے، ان کے آنے والی امت کے افراد مکر جائے کہ یہ چیز دین میں نہیں ملتی تھی ہم نے شامل کی، اللہ تو گواہ بن جا، میں نے دین مکمل پہنچا دیا، دین کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بولیں آخری وقت ہے، 2 روایتیں جناب انس بن مالک اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ یہ پاس موجود تھے، دونوں ہی بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سیکنڈ لاسٹ جو الفاظ نکلے، آخری الفاظ سے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تو سب سے اچھا ساتھی ہے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اللہ تیرا ساتھ چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو وصیت تھی نا وہ ایک جملہ تھا، توجہ کے ساتھ، وہ ایک بات تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔
3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اپنی بیگمات کے حوالے سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے، اعزا و اقربا، کوئی وصیت نہیں ملتی معذرت کے ساتھ۔ خطبہ حجۃ الوداع کو بعض کہتے ہیں آخری خطبہ یا آخری وصیت تھی، وہ ایک الگ چیز۔ آخری موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے وہ یہ 3 دفعہ دہرائے، السلام وما ملکت ایمانکم، السلام وما ملکت ایمانکم، السلام۔ لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ملازموں کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ملازموں کا خیال، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ہم غور کر رہے ہیں، ہم خیال رکھ رہے ہیں، ہم بڑی توجہ دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کی زبان سے یہ نکلنے والے میرے لیے بولے، ہم سب کے لیے تھے، ہم ہی ہیں نا امتی، ہم ہی ہیں ماننے والے، تو وصیت ہمارے لیے تھی۔ ہمیں آخری پیغام وہ یہ دے کے گئے اور ہم ان کے آخری پیغام کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں یہ غور آپ نے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، ابا جی اماں جی کو آخری بات کہہ جائے نا، وہ جائز ہو نہ جائز ہو تو اولاد کی جان پہ بنی ہوتی ہے۔ انہوں نے آخری جملہ یہ کہا تھا، انہوں نے آخری بات یہ کہی تھی، تو وہ بات میں نے پوری کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی آخری، تو جو اللہ کے پیغمبر نے آخری بات کی اس کو کس نے پوچھا، اس کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ اس کے اوپر افسوسناک امر۔ یہ توجہ دیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے، آخری الفاظ میرے اور آپ کے نام یہ ہیں، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال، نماز اللہ کے لیے کریں گے سارے انشاءاللہ خیال، وعدہ ہے انشاءاللہ ساروں۔ نماز کے حوالے سے یہ بات سمجھیں، پچھلے دنوں 27 رجب گزری تو ہمارے ہاں وہ بڑے زور و شور سے شب معراج منایا گیا، رات کی عبادتیں کی گئی جو نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، صبح روزہ رکھا گیا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، نوافل کا قیام کیا گیا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت۔ اور افسوسناک امر یہ ہے، کرنے والی کثیر تعداد وہ ہوتی ہے جو جن کی 5 نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رات کے 100 نفل پڑھ لیتے ہیں، دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ روزہ بے تکا رکھ لیتے ہیں جس کا حکم نہیں ملتا، اور جو فرض ہے نماز وہ ادا نہیں۔ ہوا کیا تھا شب معراج پہ؟ یہ کوئی نہیں ان کو بتلاتا، یہ کوئی نہیں سمجھاتا۔ واحد دین کا حکم ایسا تھا، اس دن اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، پتہ ہے ساروں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروایا اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی دین کی تعلیم اس دن نہیں دی گئی، سیر کروائی گئی، گھمایا پھرایا گیا، دکھلائے گئے معاملے سارے، لیکن دینی حکم اس دن کوئی نازل، صرف ایک حکم نازل ہوا، کیا؟ واحد ایسا حکم جس کا حکم زمین پہ نہیں اترا، واحد ایسا عمل جس کے حوالے سے تعلیم زمین پہ نہیں دی گئی، آسمان پہ بلایا گیا، وہاں پہ جا کے حکم دیا گیا کہ نماز نماز۔ اور پھر سارا معاملہ آپ لوگوں نے ساروں نے سنا، میں نے نہیں وہ سنانا، پلٹے 50 تھی 45 یا جو بھی جس طرح چلتا رہا سارے۔ اصل اہمیت یہ ہے، یہ اتنی ضروری چیز تھی، اللہ نے اس کا حکم اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کے دیا، اللہ نے اپنے پاس بلا کے اس کا، ہم اسی سے لاپرواہ ہیں، ہم اسی سے بے فکر ہیں، ہمارے ہاں اس کا کیا۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا ورکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ، میں نے اس میں یہ بات بتلانی تھی، 2 باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں اس آیت مبارکہ میں، 2 خاص پیغام۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، عصر کی نماز، اللہ نے کہا اس کی خاص حفاظت کرو۔ اس وقت شیطانی اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت شیطانی حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ، یہ وہ سارے دن کی مصروفیت، کاروبار کی تیزی، معاملات کا سمیٹنا، دن سمٹ رہا ہوتا ہے تو بندے کو ہوتا ہے اب جلدی جلدی۔ جو لیٹ اٹھنے والے ہیں ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے، یار ستے پہ 2 بج گئے سنتے ہوں فٹافٹ سارے کام سمیٹ لیں گے۔ جو صبح اٹھنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے دن کا اختتام ہو رہا ہے تو جلدی جلدی اپنے معاملات سمیٹ لیں، اس لیے عصر کی نماز پہ شیطان اٹیک کرتا ہے، یہ رہ جائے۔ حکم ہوا اس کی خاص حفاظت کرنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، یہ خاص عمل۔ لیکن آگے ایک بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم پہ کوئی خوف طاری ہے، دشمن کا خوف ہے، جان جانے کا خوف ہے، کوئی ایسی ٹینشن بنی ہوئی ہے، حملے کا خوف ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ نے فرمایا اگر تم خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟
چلتے ہوئے، رجال کہتے ہیں چلنے کو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چلتے ہوئے نماز کو ادا کرنا شروع کر دو. چھٹی بول لیں، اس کنڈیشن میں دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے، تم قافلہ لے کے جا رہے ہو، تم سفر کر رہے ہو، تمہیں ٹینشن ہے، رکے تو حملہ ہو جائے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، چلتے چلتے نماز پڑھ لو. اور رکبانا، تم سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، ایسی کنڈیشن ہے، خطرہ ہے دشمن کی طرف سے، اور تم اپنی سواری پہ سوار ہو، تم گھوڑے پہ بھاگ رہے ہو، تم اونٹ پہ سوار ہو، تم گاڑی پہ سوار ہو، پیچھے فوج اٹیک کرنے آ رہی ہے اور تم نکل، نماز کی چھٹی نہیں ہے. تم نے اس حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر ایسی حالتوں میں نماز نہیں معاف تو گاہک کے ہوتے نماز معاف ہے، کسٹمر کے ہوتے نماز معاف ہے. اللہ اکبر. گھر میں رشتہ دار آ جائے تو نماز معاف ہے. کوئی معاملہ بگڑ جائے، کوئی الجھن بن جائے، کوئی ٹینشن بن جائے تو نماز معاف. اور جی اللہ کو پتہ ہی ہے، مجبوری ہے، میں ویسے تو پڑھتا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے سارے معاملے آپ کے سامنے، میں ویسے نہیں چھوڑتا. تو ایسی حالت میں نماز، اللہ نے تو خوف کی حالت میں نہیں نماز کی چھٹی دی. جان جا رہی اللہ نے اس وقت کہا کہ نہیں نماز نہیں. کسی کنڈیشن میں ہو، چل پھر رہے ہو، سوار ہو، کوئی نماز کی چھٹی نہیں. تو مجھے اور آپ کو دن کے عام معمولات میں چھٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں. دوسری بات، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ نے حکم دیا جب امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سکھلایا، پھر نماز اس طرح پڑھو کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے. میں نے دوسرا ٹاپک یہ بیان کرنا تھا آج کا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. سارے مسالک کو اکٹھا کر لیں، ان کو کہ جی قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہمیں بس بتلا دیں، اس کا ترجمہ ہمیں سمجھا دیں. یہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جب خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سفر کی حالت میں، جب امن کی حالت میں آ جاؤ اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں نماز پڑھنا سکھلایا ہے. میں نے آپ لوگوں سے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچ، حدیث کا درست ہونا، یہ قرآن ثابت کرتا ہے، یہ قرآن سے دلیلیں ملتی ہیں. اب قرآن میں آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ کما علمکم آپ نے کہاں پہ سکھلایا؟ تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی جب وراثت کے مسائل چھڑے تھے، میں نے بتلایا تھا نماز کا حکم ملتا ہے 700 کچھ مرتبہ ملتا ہے، لیکن طریقہ کار کی مکمل ڈیٹیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے. حدیث سکھلاتی ہے نماز پڑھنی کب ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنے رکوع، کتنے سجود، کتنی رکعت، کیا کیا معاملہ. یہ کون سکھلاتا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، لوگوں نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تمہارے رب نے تمہیں سکھلائی. رب نے کیسے سکھلائی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انہوں نے تعلیم دی. مطلب یہ ہے اگر نماز پڑھیں گے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو نماز، وگرنہ نماز بولیں سارے، اگر نماز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو نماز نہیں ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بڑا سوال ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے حیدرآباد میں ایک ہوتے تھے شیخ، نام بھائی کیا نام تھا ان کا، پیر بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، بہت بڑے بھائی جان، خالد کو پتا ہے، یہ بھی حیدرآباد ساتھ ہمارے وہاں پہ الحمدللہ تھے. ان سے کسی نے سوال کیا، وہاں پہ اس دور میں یہ 20-30-40 سال پرانی غالباً بات ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ان کو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، یہ پیر پگاڑا کے کزن ہے، سگے کزن. اچھا وہاں پہ وہ بڑا تعلیمی دور اس وقت چلتا تھا اور بڑے مناظرے ہوتے تھے. لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا ان سے، پیر بدی الدین شاہ راشدی صاحب سے، کہ حضرت آپ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ہے، آپ کہتے ہیں آمین بالجہر کرنی ہے، آپ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، مجھے یہ بتلائیں اگر کوئی بندہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، اگر کوئی بندہ آمین اونچی نہیں کہتا، اگر کوئی بندہ رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز کیا نہیں ہوتی؟ سوال کی نوعیت سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ اگر نہیں کرتا رفع الیدین تو کیا ہو گیا؟
اگر وہ نہیں پڑھتا سورۃ فاتحہ تو کیا ہو گیا؟ اگر نہیں وہ آمین اونچی کہتا تو کیا؟ دو سجدوں کے درمیان وہ نہیں بیٹھتا۔ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اب سوال بڑا چبھنے والا اور جواب چاہیے تو مجمع تھا۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں یہ فتویٰ دوں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث کے مطابق جو بندہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز وہ نماز نہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی نماز محمدی نماز نہیں، وہ حنفی نماز پڑھے گا، وہ شافعی نماز پڑھے گا، وہ حنبلی نماز پڑھے گا، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ محمدی نماز آپ خود کہہ رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز وہ نماز نہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں تو تین باتیں توجہ کے ساتھ سن کے جائیے گا، پھر تین باتیں۔ پہلی بات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک بندہ آیا، معروف ہوتی سارے ہی سناتے اور پتہ نہیں کیوں سناتے اور کس کو سناتے ہیں، عمل تو کرنے نہیں دیتے۔ تین مرتبہ اس بندے نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اور تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہا تیری نماز قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا تیری نماز میں یہ فالٹ تھا، یہ ڈیفالٹ تھا، یہ کمی تھی، یہ نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نے آگے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے تو اتنی ہی آتی ہے اور اس طرح کی آتی ہے۔ پھر پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پہلی دلیل، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ دوسری دلیل، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، صحابہ کہتے ہیں اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف تھی، بخاری میں یہ الفاظ ہے، وہ آیا، آ کے سلام کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، اپنی نماز کو دوہرا۔ اس نے کہا میں پڑھ کے تو آیا، کہا نہیں، تیری نماز وہ نماز نہیں تھی جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کے نماز دوبارہ پڑھ گیا، مطلب تیری نماز نہیں۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کے ساتھ ان کے پاس ایک بندہ آیا، ادھیڑ عمر کا بوڑھا آدمی آیا، مسجد میں پہنچا، یہ مسجد میں بیٹھے تو اس نے نماز پڑھی، صحیح روایت ہے، یہ غالباً مسند احمد میں موجود۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابی رسول ہیں، انہوں نے پاس بلایا کے پوچھا بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے؟ بڑی توجہ، کہنے لگا 40 سال، صحیح روایت ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تو نے جو ابھی نماز پڑھی اگر ایسی نمازیں تو نے 40 سال پڑھی اور ایسی نمازیں پڑھتا ہوا تو مر گیا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پہ نہیں مرے گا، نہ تیری پچھلی نمازیں نہ تیری آج کی نماز، اور اگر تو اسی طرح پڑھتا رہا تیری نماز تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کو بٹھا کے نماز کا طریقہ سکھلایا، کہا نہیں بابا جی نماز آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نماز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لے آئے نیتوں کی باتیں، اب لے آئے خلوص کی باتیں، اب لے آئے ارادے کو کہ نہیں جی ارادہ ہو پڑھو، بس نیت ہونی چاہیے، رفع الیدین کرو نہ کرو، آمین کو نہ کو، جو بھی ہو، اور شکر کرو پڑھتا ہے، کہاں کا شکر کریں جس کی نماز کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ساتھ ہی ریجیکٹ کر دیا، تیری نماز تو میرے والی ہے ہی نہیں تھی، تو میں اور آپ کیا وہاں پہ دلیل دیں گے؟ جس کی نماز کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جاؤ جا کے نماز دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو وہاں ہماری دلیل چل جائے گی کہ جی ٹھیک ہے نیت تو دیکھیں نا، نیت تو ٹھیک تھی، آپ جیسا عمل تھا نہیں تھا لیکن ٹھیک تو تھا نا، کر تو رہا تھا نا، شکر کریں، پڑھ کے تو آیا، چلے گی یہ دلیل؟ نہیں چلے گی۔
नमाज वैसी पढ़नी है, ये कुरान का हुक्म। मैंने जो आयत सुनाई सूरह निसा की आयत, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, ये लाजिम व मलजूम है, ये ज़रूरी तरीन अमर है। नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना सिखलाई है, ये लाजमी है। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, ये बहस मुबासे से निकल जाए, हमारा मसलक, हमारी पार्टी, हमारा इमाम, हमारी जमात, हमारी टीम, अल्लाह की कसम इन सब में कुछ नहीं पड़ा। जाएं, जाके खुद मुतालिया करें। मैंने आपको 1000 मरतबा सुनाया, मोबाइलों के अंदर पूरी पूरी ऐप आ गई हुई है, 60-60 हज़ार कुतुब आ गई हुई हैं। मकतबा शामिला के नाम पे किताब है, छोटी सी एप्लीकेशन है, सारी हदीसों की किताबें उर्दू ज़बान में, उर्दू ज़बान सब के सब मौजूद हैं। जाएं, जाके मुतालिया करें। नहीं ले सकते आप बुखारी, नहीं ले सकते आप मुस्लिम, नहीं ले सकते आप सासिता, आप अपने मोबाइल में तो डाउनलोड कर सकते हैं। गाने होते हैं, फिल्में होती हैं, रिंगटोन्स होती हैं, सारा कुछ हो जाता है। जाके 50 रुपए देते हैं, डाउनलोड करवा, और जाके ये काम तो कर लें, अपने मोबाइल में इनको डाउनलोड करें, पढ़ें, देखें क्या मैं वो नमाज पढ़ रहा हूँ जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे? क्या मेरी नमाज वो नमाज है जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पढ़ी? ऐसा तो नहीं कि कल मेरी नमाज के मुतालिक कह दिया जाएगा अर्जी फसली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तो नमाजें पढ़ के ही नहीं आया, तेरी तो नमाजें हुई, तो क्या रह जाएगा पल? बात समझ में आ गई? हाथ उठा के वादा इंशाल्लाह सारे अपनी नमाजों को मोहम्मदी नमाज बनाएंगे इंशाल्लाह, ये पक्का वादा मेरे साथ हो रहा है। इंशाल्लाह गौर फिक्र करेंगे। मैं देख रहा हूं कुछ साथियों ने हाथ नहीं उठाए हुए। इंशाल्लाह पक्का वादा अपनी नमाजों को मोहम्मदी नमाज बनाएंगे। अल्लाह की कसम मैं नहीं आपको कह रहा कि हमारे मसलक में आ जाए, हमारी जमात में आ जाए, यहाँ पे नहीं, वो जाके खुद कुरान और हदीस का मुतालिया कर ले, जो सही हदीस मिलती है। मुझसे एक बंदे ने बहस की, यह सियालकोट का लड़का था, उसने कहा, उसने 3-4 मुझे रिवायतें भेजी, पता नहीं वो कौन सी किताबें थी, क्या क्या उनके नाम थे, उसने वो भेजी, देखे जी इसमें लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रफ़ुल यदैन नहीं किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा भाई सारे ही मानते हैं, सहासिता का क्या मुकाम? कहने लगा जी हदीस आई इन 6 रस्तों से है, सारों का ईमान है। मैंने आपको बताया हुआ इनका एक बहुत बड़ा मुजद्दद है ताहिरुल कादरी साहब, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने कहा इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, इमाम मालिक, सबका नाम लिया कि नहीं लिया? देखा हुआ वो क्लिप? भाई रफ़ा यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, आप जाके देख लेना। इमाम बुखारी होंगे कि नहीं जन्नत में? इमाम मुस्लिम होंगे कि नहीं जन्नत में? इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा सब होंगे कि नहीं? अरे नीचे आ जाए, हुजूर गौसुल आजम मेरे और आपके और कुल दुनिया के शेख अब्दुल कादिर जिलानी होंगे कि नहीं जन्नत में? ये सब रफ़ा यदैन करते थे। अब मैं उनका मुरीद हूं, मैं हनफी हूं, मैं रफ़ा यदैन नहीं करता। मैंने किताबों में सैकड़ों हदीस दर्ज की हैं तर्क रफ़ा यदैन पर, मगर इसका मतलब यह नहीं कि रफ़ा यदैन करने वालों को माज़अल्लाह कोई गुमराह समझे। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक बंदा वो दिन की 3 नमाजें अदा कर लेगा, लेकिन जब इशा का वक़्त होगा उसको मौत पड़नी शुरू हो जाए। ये मेरा जुमला है, वहां पे भारी लफ्ज़ है, भारी महसूस होती है, वो बड़ी तकलीफ में होता है। किसी तरह इशा की नमाज ये रह ही जाए, ना जाना पड़े, नींद का गलबा, थकावट, जो मर्जी, अब आपको खुद ही काउंट कर लें जो घरों में चलता है। फजर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक बंदे पे बड़ी भारी होती है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए, अगर इन मुनाफिकों को पता चल जाए, माफीहिमा अल्फाज ही हैं, लोगों ने इसका तर्जमा अजर सवाब किया या जो भी किया, मैं नहीं करता अजर सवाब। क्यों नहीं करता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो यालमून माफीहिमा, इनको पता चल जाए इसमें है क्या। अल्लाह की कसम उठा के करता हूं, अजर सवाब की बात खाली इसको मफकूद ना करें, इसको कंट्रोल ना करें, इसको बंद ना करें। मैं आपको दलीलों से बात समझाऊंगा, इसमें खाली अजर और सवाब नहीं, इसमें शिफा भी है। जाके आज की तिब को पढ़ के देख ले, वो लिखते हैं, आज के डॉक्टर कहते हैं जो बंदा रात को सोया हो वो 6 बजे 7 बजे एक दफा बेदार हो जाए, अच्छी तरह नाक साफ कर ले, फ्रेश हो जाए, हल्की फुल्की वाक कर ले, चल फिर ले, कुछ खा पी ले, फिर चाहे दोबारा सो जाए, वो बंदा एक्टिव रहता है, उसके ऊपर हार्ट अटैक का खदशा नहीं। ये आज की तिब कह रही है। कहते 6-7 बजे के दरमियानी वक्फा, नींद के बाद इतना टाइम हो जाता है कि उस टाइम बंदे का एक दफा उठना जरूरी है, आधा पौना घंटा वो एक्टिव हो, चले फिरे। अगर सोया रहेगा, हार्मोन्स इतने अटैक करते हैं, जिसम पड़ा इस हालत में चला जाता है, हार्ट अटैक का खदशा बढ़ जाता है। ये आज के डॉक्टर कहते हैं।
وہ قربان جاؤں رب پہ، رب کے نبی پہ. انہوں نے آج سے 1450 سال پہلے تو میں یہ سارے معاملے سمجھا. اس میں خالی اجر و ثواب نہیں، رزق کے دروازے اسی ٹائم کھلتے ہیں. سنی ہوئی ہے بات؟ اللہ رب العالمین روزانہ صبح کے وقت، یہ فجر کے وقت اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں. اس کو مفقود نہ کریں کہ یہ صرف اگر ان کو پتا چل جائے ان دو نمازوں میں ملتا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. دو الفاظ ہیں. ایک ترجمہ بعض نے کیا گھٹنے، بعض نے ترجمہ کیا حب. وہ کہتے ہیں سرین. جو بندہ ٹانگوں سے چلنے سے مجبور ہو تو وہ اپنے آپ کو زمین پہ گھسیٹتا ہے، پیٹھ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے آگے چلتا ہے. جو بندہ چلنے سے مجبور ہو وہ جس طرح سجدے کی حالت میں ہم جاتے ہیں، یا جس طرح جانور چار ٹانگوں پہ چلتے، وہ اپنے آپ کو اس طرح گھٹنوں کے بل چلاتا ہے. یہ دونوں کنڈیشنز ہیں وَلَوْ حَبْوًا کے الفاظ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی سرینوں پر گھسیٹ کر اپنے آپ کو مسجد میں لانا پڑے. اللہ کی قسم یہ لے کے آئیں گے اگر ان کو پتہ چلتا ہے ان میں ملتا کیا ہے. مطلب پتہ کیا ہے؟ ان دو نمازوں میں اتنا کچھ ملتا ہے، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی شفا، اتنے معاملات ہیں. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لے کے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ یہاں پہ وہ حدیث جڑتی ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں میں کسی کو حکم دو اذان کا اذان کہی جائے، میں اپنی جگہ کسی کو امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کروں اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اللہ کی قسم میری خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راہ کر دوں، آگ لگا دو ان کے گھروں کو. انہوں نے اذان کو سنا اور یہ مسجد میں نہیں ہے. مفسرین نے، محدثین نے یہاں ساری تفاسیر میں لکھا، انہوں نے کہا یہ بے نمازیوں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بے نمازیوں کا تذکرہ بولنے سارے، یہ بے نمازیوں کا تذکرہ. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو اس لیے میں ان کے گھروں کو آگ لگا، نہیں. یہاں پہ تذکرہ یہ ہے انہوں نے اذان سنی، یہ مسجد میں نہیں آئے، میرا دل کرتا میں ان کے گھروں کو جلا دوں. میں نے آپ کو کہا تھا آپ پٹرول لیں اور ماچس کی تیلی لیں اور اپنے گلی میں کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں قاری صاحب سے کہیں کہ قاری صاحب آئے میرے ساتھ اور مجھے بتلائیں کہ آج فجر میں کون کون نہیں تھا آیا، تو ان کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ گلی کا کوئی گھر بچے گا؟ سب سے پہلے تو اپنے گھر کو آگ لگانی پڑے گی اور پھر اللہ طول ہم چلتے جائیں. ابھی ہے مجمع الحمدللہ، مسجد فل لوگ کھڑے ہیں. فجر کی نماز کیسی ہوتی ہے سارے ہی جانتے ہیں. اللہ کی قسم بڑے دکھ کی یہ بات ہے، بڑے افسوس کی بات. اذان سنی مسجد میں نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے رکھ دوں. اور وہ رحمت للعالمین، اور جن کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانے ہی نہیں ہے، جو اپنے چچا کے قاتل کو کہہ رہے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا، جو اپنی بیٹیوں کے جنہوں نے طلاق جاؤ تمہیں معاف کیا، جنہوں نے اپنے 70 صحابہ کو شہید کیا جاؤ معاف کیا جاؤ. یہاں پہ اتنی سختی، یہاں پہ اتنی سختی کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور روایتوں میں ملتا ہے، بعض نے کہا نہیں یہ مفسرین کا قول، بعض نے کہا نہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خدشہ نہ ہوتا اللہ کی قسم ان کو جلا دیتا. اور کیا زندگی ہے اس بندے کی جس کو اس کا پیغمبر دنیا میں جلانے کی بات کر رہا ہے، کیا پلے رہ گیا اس کا. اذان سنیں تو مسجد میں جائیں، جا کے مسجد میں نماز. بڑی دفعہ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، نابینا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا عبداللہ ابن ابی مکتوم، اور آگے کہا تھا اللہ کے پیغمبر گھر میں نماز پڑھنے نے. آپ نے کہا تھا جاؤ پڑھ لو. انہوں نے آگے تایا جان حافظہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں 9 یا 11 عذر، ٹائم ہمارا مکمل ہو رہا ہے، 9 یا 11 عذر وہ بیان کرتے ہیں. میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، مجھے مسجد میں لے کے آنے والا کوئی نہیں، رستہ صاف نہیں، درمیان میں جنگلی جانور کیڑے ہیں اور خدشہ ہے کہ کوئی مجھ پہ اٹیک کرے گا، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کوئی مجھے جان سے مار دے گا، گھر بھی دور ہے قریب نہیں ہے، رستے میں جنگل ہے، تو اب تو مجھے اجازت دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نہ آیا کرو. واپس پلٹے، مسجد کے دروازے تک نہیں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابا جان رحمہ اللہ انہوں نے اسٹیکر یہ چھپوائے تھے لگوانے کے لیے، واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تو گھر میں ہوتا ہے تو اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہاں پہ نہیں رہنا، اب تمہیں اجازت پھر مسجد میں ہی آنا. اگر اذان کی آواز تیرے گھر تک پہنچ سکتی ہے تو تو بھی مسجد تک پھر پہنچ ہی سکتا ہے، آنے ہی پڑھنا. 4 اسپیکر ہمارے گھروں کی طرف لگے ہوتے ہیں، آوازیں آتی رہتی، اذانیں ہوتی رہتی.
ہم ساری گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرنا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون۔ آخری بات اور بات ختم۔ یاد رکھیں نماز اس کے مقررہ وقت پر، ٹائم پر اور مردوں پر باجماعت ادا کرنا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ میں دوبارہ بات کو دہرا دیتا ہوں، نماز کو اس کے اول وقت پر مسجد میں جا کے باجماعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس کا نام نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ نماز کو قائم نہیں کر رہے۔ اگر آپ اس کو اس کے مقررہ وقت پہ ادا نہیں کر رہے، میں نے مثال آپ کو سنا دی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، وقت پہ کوئی بلائے بندہ نہ جائے، بعد ازاں چلا جائے تو بے عزتی کرواتا ہے، اگلا ڈانٹتا ہے، جس وقت ضرورت تھی، جس وقت میں نے تمہیں پکارا تم آئے نہیں، بعد میں کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو۔ بالکل یہی معاملہ، لیول تو بنتا نہیں، مثال بنتی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اللہ ندا دیتا رہے، ہم جائیں نا گھر میں جا کر کہ اللہ میں آ گیا ہوں، کیا فائدہ آنے کا؟ نہیں، اول وقت پہ آنا، جس وقت اللہ کی طرف سے ندا ہے اس وقت پڑھنا ہے، باجماعت جا کے مسجد میں ادا کرنی ہے۔ یہ گھروں میں نمازیں واضح چیپٹر ہے، بڑی واضح باب ہے، بلا عذر، بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی مردوں کی، عورتوں کو اجازت ہے، مردوں کو اجازت نہیں۔ یہ مسجدیں پھر کس لیے اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے؟ اگر نماز دفتر میں پڑھنی ہے، مسجد گھر پہ پڑھنی ہے، دکان نہیں، پھر مسجد کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، مسجد میں آنا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں، ہے سب کا وعدہ انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا، باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، مسجد میں آ کے پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اسلام کے حوالے سے سوال کیا گیا جناب جبرائیل امین کی طرف سے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں دوسرا معاملہ نماز کا تذکرہ کیا۔ نماز، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند ایک باتیں کی گئیں، احکام بیان کیے گئے۔ نماز کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں، اول وقت پہ ادا کریں، مسجد میں جا کے ادا کریں تو اس کا فائدہ۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات رہ رہی ہے تو غور و فکر کریں، آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، خدشے کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، پچھلے کافی عرصہ سے طبیعت کچھ اپسٹ رہ رہی ہے، کل پھر بڑی خراب تھی۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد کے نمازی خواجہ بلال بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں صدیق حیدر بھائی، وہ کرونا میں مبتلا ہیں، ان کا مجھے فون بھی آیا، میسیج بھی آیا تھا، خصوصی دعا کریں۔ بڑا ہی محنتی لڑکا اور آپ کے سیالکوٹ میں بڑی اس کی ورکنگ ہے، غریبوں کے لیے، یتیم و مسکینوں کے لیے اللہ اس کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ درس قرآن برائے خواتین 26 مارچ بروز جمعہ 3 بجے، یہ مکان نمبر 409 گرین ووڈ اسٹریٹ میں انشاءاللہ ہوگا، وہاں پہ جائیں۔ اور جامعہ تعلیم الاسلام للبنات خادم علی روڈ پہ امان اللہ مجاہد صاحب، ان کی بیٹی وہ آ رہی ہیں، خواتین سے گزارش ہے وہ وہاں پہ شرکت کریں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، امن، سکون، اطمینان، چین، عافیت، صحت، تندرستی، تونگری والی زندگی عطا فرمائے۔ ہر قسم کے معاملات اللہ ان کو بہترین طریقے سے حل فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغ بنائے۔ ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ اللہ رحم فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔